میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ ابوالحسن محمد اسد قادری صاحب. سرکار آپ کیا فرمائیں گے حضرت مولا علی کے بارے میں؟ کچھ ارشاد فرمائیں اور سرکار کی حیات طیبہ پہ کچھ روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سبحان اللہ. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. جی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کیا شان ہے، کیا بات ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 274 سے جو آیت پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل والنہار، دن اور رات میں، بے شک، سرا وعلانیتاً، سرن پوشیدہ چھپ کر، وعلانیتاً اور اعلانیہ طور پر. تو کیا ہے جب وہ یہ کام کر لیتے ہیں، اپنے مال کو دن اور رات میں خرچ کرتے ہیں، دو بات، اور چھپ کر اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، تو کیا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر عند ربهم، ان کے رب کے پاس ہے. بے شک. اب جب ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے تو آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس کی تفسیر کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. چونکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس 4 سکے تھے، 4 دراہم تھے. آپ رضی اللہ عنہ نے ایک سکہ دن میں خرچ کیا اور ایک سکہ رات میں خرچ کیا اور ایک پوشیدہ طور پر خرچ کیا اور ایک اعلانیہ طور پر خرچ کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، جب وہ خرچ کرتے ہیں دن اور رات میں پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، تو ان پر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے. اور آپ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی علمیت کا تو کیا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے بیٹھ جاؤں اور اس کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں کی پشت، 70 اونٹوں کی پشت میں جو ہے بھر دوں رجسٹر سے کہ میں اتنی اس کی تفسیر کروں. کیا بات ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی. تو یہ بات کیوں نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ یہ مستدرک کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور مولا علی کی کیا شان. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اونٹ کے، جب مولا علی اونٹ کے ایک رکاب پر 1 پاؤں ڈالتے تو قرآن پاک کی ابتدا فرماتے، اور جب دوسرے رکاب پر پاؤں پہنچتا تو آپ قرآن پاک ختم فرما لیتے. اب جناب کوئی مجھ سے یہ کہے کھڑا ہو کر کہ یہ مولانا صاحب آپ نے تو عجیب ہی بات کر دی کہ 1 پاؤں اٹھے اور قرآن شروع ہو، 30 سپارے ہیں، دوسری رکاب پر پہنچے قرآن ختم، تو یہ تو عقل میں نہیں آ رہی. تو میں یہی کہوں گا کہ جو عقل میں نہ آئے وہی تو کرامت ہوتی ہے، کہ جو عقل میں نہ آئے وہی تو کرامت ہوتی ہے. علامہ صاحب ایک 4 مصرے میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ، اسی جملے کے اوپر. قبلہ نور علی نور صاحب کے 4 مصرے ہیں کہ خدا کی ذات کا کار ہنر سمجھ آئے، خدا کی ذات کا کار ہنر سمجھ آئے، بشر کو کیسے ولا کا سفر سمجھ آئے، بشر کو کیسے ولا کا سفر سمجھ آئے، اور نہ اپنے ذہن پہ تو زور ڈال نور علی، نہ اپنے ذہن پہ تو زور ڈال نور علی، علی علی نہیں رہتا اگر سمجھ آئے، علی علی نہیں رہتا اگر سمجھ آئے. وہی جو آپ نے بات کی کہ بشر کی عقل خم میں کس طرح سے بات آئے کہ مولا علی کیا ہے. کنٹینیو کریں. اس طرح سے کوئی کیسے کہے تو میں یہی کہوں گا کہ جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں. اور مولا علی کی کیا شان. مولا علی فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کو سمیٹا جائے،
توجہ طلب بات کہ پورے قرآن کو سمیٹا جائے تو پورے قرآن کا مفہوم الحمدللہ میں موجود ہے، اور پوری الحمدللہ کو سمیٹا جائے تو اس کا معنی و اس کا مفہوم بسم اللہ میں موجود ہے، اور پوری بسم اللہ کو سمیٹا جائے تو بسم اللہ کا معنی و مفہوم بسم اللہ کی با میں موجود ہے، اور بسم اللہ کی با کو سمیٹا جائے تو اس کے با کا معنی و مفہوم با کے نقطے میں موجود۔ مولا علی کی شان دیکھیے، فرماتے ہیں انن نقطۃ التی تحت الباء بسم اللہ، کہ اس با کے نیچے کا نقطہ میں علی ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اب یہاں سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن کو سمیٹو تو علی سمجھ آتا ہے، اور علی کو پھیلاؤ تو قرآن سمجھ آتا ہے۔ تو مولا علی کی کیا شان۔ اور پھر میں وہ حدیث پیش کروں گا کہ جو مستدرک کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ابن ماجہ نے جو روایت فرمایا وہ الفاظ مختلف، وہ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں۔ حضور نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس کو حکمت چاہیے تو دروازہ علی سے گزرنا پڑے گا، دروازہ علی سے گزرنا پڑے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر حاضری دینی ہوگی۔ اور مولا علی کی حکمت کا اندازہ لگائیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے، اور مجھے اتنا معلوم ہے کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، میں نے اس بارے میں ایک اور حدیث سماعت کی، حدیث نہیں مولا کا قول سنا کہ مولا جو ہے کوفے کے ممبر سے کہتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی کہ پوچھ لو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے گزر جاؤں۔ تو دیکھیں کتنی عظیم شان ہے مولا کی، جی بیان کریے۔ تو ابن مسعود نے جو روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی تیرا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور صحابہ تو یہ تک فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں دیکھنا ہوتا ہم میں سے کون منافق ہے کون مومن، تو ہم بیچ میں علی کا ذکر کر دیتے تو سمجھ آ جاتا۔ اچھا، یہ سرکار نے بھی، سرکار سے بھی کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مومن اور منافق کی پہچان کس طرح کی جائے، تو 70 صحابہ کرام اس بات کی روایت کرتے ہیں، جیسا کہ میرے علم ہے قبلہ، کہ اچانک حضرت علی داخل ہوئے اور سرکار نے کہا کہ یہ علی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے تم مومن اور منافق کی پہچان کرتے ہو۔ اگر یہ علی نہیں ہے تو علی کا ذکر چھیڑ کے دیکھ لو، جس کا چہرہ کھل اٹھے تو وہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ مرجھا جائے تو وہ منافق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا یہ بالکل درست بات ہے؟ ایسا ہے بالکل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ مومن، اور جب حضور سے سوال کیا گیا کہ مومن اور منافق میں فرق بتائیے تو حضور نے یہی فرمایا کہ جس کے ماتھے پر بل پڑ جائے مولا علی کا ذکر سن کر تو سمجھ جانا کون ہے، اور جس کا چہرہ کھل اٹھے تو سمجھ جانا کہ مومن ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا نا کہ انتا ومنی وانا منکا، انتا منی وانا منکا، کہ علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ بے شک۔ اور ایک اور مقام پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحدہ، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے کہ فلاں صحابی فلاں کا بھائی ہے اور فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے۔ اتنے میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لے آئے، آپ رضی اللہ عنہ اس حال میں تشریف لے کر آئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ رو رہے ہیں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سب کو کسی کو کسی کا بھائی بنایا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملے ارشاد فرمایا سماعت کیجئے گا۔ حضور فرماتے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو میرا بھائی ہے فی الدنیا، اور مزید بات میں پختگی ڈال دی، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ تو مولا علی کی شان تو کما حق بیاں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہی مولا علی کی شان میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ علی تم مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اچھا، میں نے ابتدائیہ کلمات میں ایک بات کہی اور سرکار کی حدیث ہے کہ علی کا روح انور دیکھنا ہے نہیں عبادت ہے، تو کیا اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے؟ جی ایک روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ علی تیرا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، تیرا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ روایت اس طرح کی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو ان کا چہرہ نہ دیکھ سکے تو اس طرح ہماری طرح بزم سجا کے مولا کا ذکر کرے تو وہ ذکر بھی عبادت ہے، بے شک۔ تو سبحان اللہ قبلہ۔ اور ایک اور حدیث آپ اس کی تصدیق کریں گے بالکل کہ من کنت مولا فہذا علی من مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ تو اس کے بارے میں دو لفظ
ارشاد فرمائیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر مولا علی کے ہاتھ کو بلند کر فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب کچھ لوگوں کو مولا علی اگر کوئی کہہ دے کہ مشکل کشا، تو مولا علی کے حوالے سے یہ ایک کنفیوژن ذہن میں آ جاتا ہے کہ بھائی مولا کا معنی تو مددگار ہے، تو مدد کے حوالے سے ایک ان کے ذہن میں کنفیوژن آ جاتا ہے۔ تو بھائی دیکھیں، اگر عام روٹین کے اندر بھی ہم کسی کو کہتے تھے مولانا صاحب ذرا یہ ہمارا کام، اچھا مولانا مولا کا جو معنی ہے وہ ہے مددگار، بے شک۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کیا بات، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو یعنی علی بھی مدد کر سکتا ہے، علی بھی مددگار ہے۔ تو اس حوالے سے جو لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھائی مولا علی مشکل کشا کے حوالے سے جو ان کے ذہن میں اعتراضات اٹھتے ہیں، تو اس حوالے سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ والوں کی تو کیا ہی شان ہے، اور یہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی ہے، تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ تو ان کی کیا ہی شان اور مرتبہ ہے کہ ان سے کہ وہ مشکل کشائی کیوں نہ کر سکیں گے، وہ کیوں کر مشکل کشائی نہ کر سکیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو ایسے کنفیوژن جو سوالات آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تو اس پر توجہ نہ دی جائے اور جو مقصود ہے اس پر ہی نظر رکھی جائے، اور جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب بیان فرمائی ہے اسی طرح ہی محبت علی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسی طرح سے محبت کی جائے، اور جس طرح سے مولا علی نے فرمایا ہے کہ جیسے مجھ سے محبت کرنے کا حق ہے ویسی محبت کی جائے، تو انشاءاللہ ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ بہت ہی آپ نے جامع اور مختصر ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، میں تو اسے مختصر کہوں گا قبلہ، کیونکہ مولا کا ذکر ایسا ہے کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹنے کے مانند ہے، لیکن وہی بات کہ ہم لوگ اپنا حصہ ڈال کے اس ذکر کو عبادت میں تبدیل کرتے ہیں نا کہ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی، واہ 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 واہ، کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں کیا آیا، بات ہے۔ اور حیدر کو بلا خاک سمجھ پائے گی دنیا، ان کی تو سمجھ میں قلندر نہیں آیا، دنیا کی سمجھ میں تو کلندر۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ قبلہ۔ یہ دن ایسا ہے، ناظرین کرام، کے مولا کی شہادت سے منسوب ہے یہ دن، اور میرے ساتھ اسد بھائی موجود تھے۔ قبلہ اسد نے بہت ہی جامع گفتگو فرمائی ہے سرکار کے متعلق۔ اور ایک اور بات قبلہ میں ناظرین کو بتاتا چلا، میں نے کتب میں پڑھا، سرکار ختمی مرتبت آقا فرماتے ہیں کہ اے علی، خیبر کے موقع پہ لوگوں سے فرماتے ہیں کہ کلمہ علم اس کو دوں گا جو خدا کو محبوب رکھتا ہوگا اور خدا اسے محبوب رکھتا ہوگا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ تو دیکھیے سرکار کی کتنی بڑی عظمت ہے، تو ہم ان کا ذکر کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اسی نیت سے کہ ان کا ذکر عبادت ہے، ہم نے آج یہ بزم سجائی۔ میں دونوں ہی شخصیات کا انتہائی ممنون اور متشکر ہوں کہ انہوں نے ہمارے سائٹ پہ تشریف لا کے سرکار کا ذکر کیا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان سید یاسم علی کو اجازت دیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔ علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، سوا کیا میری حیات میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے، نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے، نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ گیا، یہ کون کہتا ہے دنیا
دیکھو دامن شبیر اللہ اکبر میرے ہاتھ میں ہے، یہ دیکھو دامن شبیر میرے ہاتھ میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، میری حیات میں ہے۔ اور حسین آئے تو تو بھی دیے جلانے لگی، حسین آئے تو تو بھی دیے جلانے لگی، ہوا چراغ بجھانا تیری صفات میں ہے، ہوا چراغ بجھانا تیری صفات میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، نماز عشق علی میرے واجبات